الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج 22 جمادی الثانیہ ہے، جمعہ کا دن ہے. آج سے صدیوں پہلے سن تھا اس امت کا سب سے بڑا انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، بچپن سے لے کر آخر وقت تک جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص سب سے پہلے خلیفہ سن 13 ہجری 22 جمادی الثانیہ پیر کا دن، عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی ہیں، اس عفیفہ کائنات کی گود میں نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے. اور آہستہ آہستہ امت کے سب سے بڑے انسان، اس امت کے سب سے بڑے اور سب سے اونچے رتبے والے انسان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے: توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے مسلمان اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمانا. اللہ اکبر. جن کی ساری زندگی اسلام کی خاطر قربان. ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ آج کی نئی نسل جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کٹ چکی ہے. آج کی نئی نسل اور آج کے نوجوان کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے عار محسوس ہوتی ہے. صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل ایمان کے اوپر چلنا، اس کے لیے شرم کی بات ہو گئی ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ اس کو پسند نہیں ہے. لوگوں کو اچھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مومیڈین کہتا ہے. اپنے آپ کو یہ لوگ شاہی نظام کا ماننے والا سیکولر کے نام سے اپنے آپ کو یاد کرانا یہ فخر کی بات سمجھتا ہے. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. آج کا نوجوان کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کسی فلمی اداکار کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کسی فنکار کو اپنا نمونہ قرار دیتا ہے اور اس کی زندگی جینے کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو ان کی زبان کے اوپر قرآن مجید کے ترانے ہوا کرتے تھے، ان کی زبانوں سے قرآن مجید کی آیتیں نکلا کرتی تھی. ہم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں.
ان کا قصہ سناتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے تھے، 4 سال کی عمر کو پہنچے، مدرسے میں گئے، استاد نے ان کو پڑھوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کی بسم اللہ ہوئی، اور استاذ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، الحمدو پڑھتے ہیں، الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ جب تک ختم نہیں ہوئی تب تک یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا تجھے یہ کس نے سکھایا؟ کہا کہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا، جب سے میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں کو سورہ بقرہ یاد تھی، اور ان کا معمول تھا کہ ہر وقت یہ سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی، نتیجتاً مجھے بھی ساری سورہ بقرہ یاد ہو گئی۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنا کرتی تھی اور نمونے پیش کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے در و دیوار کا پیدا ہونا بھی معلوم ہے، اسے اس کا مرنا بھی معلوم ہے، اور اس کی درمیانی زندگی سے بھی یہ واقف نظر آتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ کب پیدا ہوئے؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کی درمیانی زندگی انہوں نے کس طریقے سے گزاری؟ آج اس سے ہم ناواقف ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے قصے سنایا کرتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی شان بیان کیا کرتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور غیرت کے قصے سنایا کرتی تھی، اور پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے قصے بیان کیا کرتی تھی۔ اور آج ہمارے بچے جو ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کے سامنے ہیں اسی کے اداکار بن گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں بچوں کی مائیں جب ان کو اس طریقے سے دودھ پلا کر یہ قصے اور کہانیاں سنایا کرتی تھیں تو اس زمانے میں حضرت محمد بن قاسم جیسے اولاد ان کی گودوں کے اندر پلا کرتی تھی، حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین ان کی نسلوں کے اندر پیدا ہوا کرتے تھے، حضرت طارق بن زیاد جیسے جرنیل ان کی گودوں کے اندر کھیلا کرتے تھے۔ اور آج جو تصویریں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، آج جو اداکار اور فنکار ہمارے نمونے اور آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان کی ٹوپی بھی ویسی ہے جیسے اس کے کرکٹر اور اداکار پہنا کرتے ہیں، آج کے مسلم نوجوان کے بال بھی ویسے ہیں جیسا کوئی ہیرو اپنی کٹنگ کروایا کرتا ہے، آج ہمارے جسم کے لباس بھی ویسے ہیں جیسا ہم ٹی وی اور سینما گھروں کے اندر دیکھا کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی اسلام کی خاطر قربان، جن کا اوڑھنا بچھونا اسلامی اسلام کے اندر کوئی اسلام کے اوپر حملہ کیا جائے، اسلامی قانون کو توڑا جائے، اسلامی کسی حکم کو ادنا درجے کا سمجھا جائے اور میں زندہ رہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بڑے غصے والے تھے اور ان کو غصہ جلدی آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوسرے صحابہ کرام نے یہ بات رکھی کہ یہ بڑے جذباتی ہیں، ان کو غصہ بہت آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر کا غصہ اسلامی قوانین کو توڑنے کے وقت آیا کرتا ہے، ورنہ عمر جو ہے اندر سے بڑے نرم مزاج ہیں، اپنے خلاف کوئی بات سنیں گے ان کو غصہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول اور اسلام کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہوا یہ دیکھیں گے ان کی غیرت جوش میں آ جائے گی اور یہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا
کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ یہ ابو بکر وہ شان والے انسان ہیں اور وہ شان والے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل اور کاپی جہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ابتدائی اسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نبی کریم کے نقوش ہوں گے۔ آخر وقت میں جب طبیعت خراب تھی تو اپنے مصلی کے اوپر ابو بکر کو کھڑا کیا کہ نماز پڑھاؤ۔ یہ اس بات کی علامت تھی، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی اس مصلی کا حقدار ہے، میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنے کے لائق کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ خلیفہ بنا دیے گئے۔ کمزور ایمان والے جو تھے انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کو لگا کہ اب مدینے کی حکومت کمزور پڑ گئی ہے، اندر سے لوگوں کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رومیوں نے للکار دیا ہے اور وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں کہ عرب کے اوپر ہماری طرف سے حملہ ہوگا اور اسلام کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی سرکردگی میں ایک لشکر کھڑا اور تیار چھوڑ کر گئے ہیں، اور حضرت اسامہ کے انڈر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ہیں۔ وہ لشکر مدینے کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تو لوگ آگے نہیں گئے کہ انتظار کرتے ہیں آگے حالات کیا آتے ہیں، پھر آگے فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف جھوٹے نبیوں نے للکارنا شروع کیا، دوسری طرف کچھ لوگوں نے مدینے کو اور سرکاری خزانے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم ہماری زکوٰۃیں بیت المال کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام یہ سب نرم جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کر رکھا ہے اور وہاں بغاوت کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا حصہ بیت المال کو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے صحابہ کرام ذہنی طور کے اوپر پریشان نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کہتے تھے کہ لشکر کو نہ بھیجا جائے اور زکوٰۃ بیت المال کو دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی نہ کی جائے۔ سارے صحابہ کرام ایک طرف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اسلام کے اوپر آنچ آئے، اسلامی قوانین کو توڑا جائے اور میں خاموش رہوں؟ کہا کہ جس لشکر کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے وہ لشکر رکے گا نہیں۔ سارے صحابہ کرام ایک طرف کہ مدینے کو فوج کی اور لشکر کی ضرورت پڑے گی، کہا کہ مدینے کی عورتوں کو اگر پرندے بھی نوچ جائیں گے ابو بکر یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ جس لشکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اس کو روکا جائے۔ لشکر روانہ ہوا، دوسری جماعت تیار کی گئی کہ پورے عرب کے اندر پھیل جاؤ، اور جو لوگ ایک رسی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بیت المال میں دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کرے تو ان کے خلاف بھی تلوار بلند کی جائے۔ حضرت عمر سے کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر تو آپ بڑے غضبناک ہوا کرتے تھے، آپ کی للکار سے لوگ کانپ جایا کرتے تھے، اور مسلمان ہو کر آپ بزدل بن چکے۔ پہنچا اور دیہات اور شہروں سے گزرتا ہوا گیا تو لوگوں کی پونچیں ہل گئی، لوگ اندر سے گھبرا گئے کہ کیا مدینہ آج بھی اتنا طاقتور ہے کہ سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ جب اتنا بڑا لشکر روم سے مقابلے کے لیے بارڈر کے اوپر جا رہا ہے تو مدینے میں کتنا بڑا لشکر ہوگا؟ وہ بغاوت کی ہوائیں شانت پڑ گئی،
وہ بغاوت کے سر اندر ہی اندر مان پڑ گئے اور جتنا ہو سکے لوگ نرم پڑ گئے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رہے، لیکن 2 سال کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کو بھی سنبھالا اور باہری سپر پاور طاقتوں کے سامنے بھی مسلمانوں کا لوہا منوایا اور ایسی زمین ہموار کی کہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اس کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال چکے تھے، امت کو سنبھال چکے تھے، اور ان کی زبان کے الفاظ تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ ایک مرتبہ باغیچے میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان گٹا ٹوپ درختوں سے گرا ہوا، سورج کی روشنی آنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اگر میں اس باغیچے میں جاؤں تو کہاں سے جاؤں۔ ایسے میں ایک پرندہ اندر پھنس گیا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دل میں چاہت ظاہر کی کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا کہ روح قبض ہوتی، مر کھپ جاتا، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا، کسی کا لقمہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ان کی زبان کے الفاظ تھے کہ اے میرے پروردگار مجھے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ آج 22 جمادی ثانیہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اگر میسیج نہیں پڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس امت کا سب سے بڑا انسان آج کے دن دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ سچن ٹینڈولکر کا برتھ ڈے کیا تھا ہمیں پتہ ہوگا، شاہ رخ خان کا جنم دن کب ہے ہمیں پتہ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے نہیں بھولا کرتے ہیں، اپنی بیوی کا جنم دن ہم بڑے شوق سے منایا کرتے ہیں، چونکہ ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے، ہمیں اسکولوں میں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں کالجوں میں یہ پڑھایا گیا ہے، ہمیں بینکوں کے ذریعے سے میسیج آ کر ہمیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا برتھ ڈے آ چکا ہے، ہمارا فرینڈ سرکل ہمیں میسیج کر کے بتلاتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے کی خوشخبریاں دیا کرتا ہے، جو سراسر اسلام کے خلاف باتیں ہیں، جو اسلام کے مخالف چیزیں ہیں، اور جو ہمارے بڑے، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیروز، جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے نقشوں کو اور اپنی زندگی کے رخوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ 22 جمادی ثانیہ یہ ان کے رخصتی کا دن تھا، لیکن ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا انسان اس وقت دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ آخری موقع ہے، حضرت عائشہ کی گود کے اندر سر ہے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا عائشہ، وہ غابہ کی زمین کی کچھ کلو کھجوریں جو میں نے تمہیں دی تھی، اگر اس پر قبضہ نہ کیا ہو تو میرے مرنے کے بعد تمہارے بھائیوں کے درمیان میں اور بہنوں کے درمیان میں برابر تقسیم کر دینا، کیونکہ اگر تمہارا قبضہ نہیں ہوا تو یہ تمہاری نہیں ہوئی، اس کے اندر تمہارے بھائی اور بہنوں کا بھی حصہ لگ جائے گا، احتیاط دیکھیے۔ آخری وقت میں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دکان سنبھال کر اور پیسہ سنبھال کر رکھنا، لیکن یہ وصیت نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا شریعت کے مطابق اپنے بھائیوں اور بہنوں کو حصہ دینا۔ باپ کا انتقال ہوا، جس بیٹے کے قبضے میں جو ہے وہ اپنا سمجھ کر اس کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے اور بھائیوں اور بہنوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ یہاں باپ نے بیٹی کو کچھ کھجوریں دی ہیں اور ابھی تک بیٹی کا قبضہ نہیں ہوا ہے، برابر تقسیم کر دینا۔ دوسری بات کہی کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں زبردستی میری تنخواہ جاری کر دی گئی ہے، حساب لگاؤ 2 سال 2 مہینوں کے اندر میری کتنی تنخواہ بنتی ہے۔ 6000 درہم، کہا کہ میری فلانی زمین جو ہے اس کو بیچ دو اور اس کے ذریعے سے جو پیسہ آئے اس میں سے 6000 روپے بیت المال میں جمع کر دینا تاکہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی مجھے دینا نہ پڑے۔
پھر تیسری بات کہی کہ یہ بھی حساب لگاؤ کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد میرے مال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ حساب کیا گیا تو بتلایا گیا کہ غلام ہے جو مسلمانوں کی تلواریں صاف کیا کرتا ہے، وہ بھی اسلام کا خدمت گزار ہے، اپنا ذاتی کام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک اونٹنی ہے جو لوگوں کے لیے پانی لانے لے جانے کی ضرورت پورا کرتی ہے، اور ایک چادر ہے جس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ کہا کہ میرے مرنے سے پہلے یہ تینوں چیزیں عمر کے پاس پہنچا دی جائیں اور عمر کے حوالے کر دی جائیں۔ میں اس شان میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرے ذمے کسی قسم کا کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ یہ ہے وہ انسان جو کون ہے؟ اس امت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر جس کی حیثیت سورج کی ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے ساری چیزیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پیارے دوست، میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو اور اپنی ایک رات کی نیکی کا ثواب مجھے دے دو۔ وہ رات جو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، ستارے آسمان کے اوپر جگمگا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہو یہ جتنے ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہوں گی؟ کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے ابا کا نام لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کے بقدر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ دیکھا کہ حضرت عائشہ کا چہرہ ذرا بدل گیا۔ کہا کہ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے ابا کا نام لوں گا؟ کہا کہ تمہارے ابا کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے والد ابوبکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، ہر کام میں آگے۔ جب مدینے میں پہلی مسجد بنی، مسجد نبوی، جب زمین خریدنے کا موقع آیا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، ان دونوں نے بھی کہا کہ ہم یوں ہی دینے کے لیے تیار ہیں، رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو رقم کے ذریعے سے خرید کر یہاں مسجد بنائی جائے گی۔ اس مسجد میں سب سے پہلا چندہ دینے والے اور سب سے پہلے رقم پیش کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اپنی گھر کی ساری پونجی لے کر آئے تھے۔ والد جو ہیں ایک پیٹی میں پتھروں جو درہم کی طرح دکھتے تھے، دینار کی طرح دکھتے تھے، اس کے اندر پوٹلی میں رکھ دیے۔ جب بھی وہ کہتے کہ ابوبکر کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ اس پیٹی کے اندر رکھی ہوئی پوٹلی کے اوپر ہاتھ پھرا دیتے، اور حضرت ابو قحافہ کو لگتا کہ ہاں رقم چھوڑ کے گیا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جو ساری رقم لے کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے، اور جہاں ضرورت پڑی سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اپنا چندہ پیش کیا، اپنی رقم پیش فرمائی۔ یہ وہ انسان آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمانا۔ ذرا تصور کریں دوستوں، اس جگہ تھوڑی دیر ٹھہریں، اپنے ذہنوں کو خالی کریں اور سوچیں کہ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا آخری وقت کیسا گزرے گا، حالت اسلام میں، حالت ایمان میں، یا یہ دنیا کے فتنے، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں
ہمیں اس اللہ سے آخر وقت میں غافل کر دیں گے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ کیا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ ہیں؟ یا آج کے زمانے کے جو لوگ ہمارے سامنے آئیڈیل بنا کر پیش کیا کرتے ہیں، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ٹویٹر پر مظلوموں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جن کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو لوگ بے سر و سامان کئی دنوں سے دہلی کی بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، جب ان کے خلاف باہر ملکوں سے کوئی اداکارہ آواز اٹھاتی ہے تو آج جو ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ دوسروں کی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں اور مظلوموں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، صحابہ کرام کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو چینلیں، جو اخبارات، جو لوگ مظلوموں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عمل سنتے چلیں، بڑا زبردست عمل ہے۔ کاتب صلاح الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانوں میں یہ عمل سنا ہے، آج ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ مہنگائی اور مندی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، کام ادھورے رہ چکے ہیں، تو صبح شام جو انسان 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے کر دیں گے۔ بڑی زبردست دعا ہے، اور ایسی زبردست دعا ہے کہ آپ سچے دل سے پڑھیں کہ جھوٹے دل سے پڑھیں، اگر یہ دعا صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لی، انشاءاللہ ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بڑی مشہور دعا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ، دونوں میں سے کچھ بھی پڑھیں۔ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، اے اللہ مجھے تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، سچے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔